حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ طیبہ سے گزر رہے تھے. ایک قافلہ تھا. طارق المحاربی نام کے ایک راوی ہیں، انہوں نے پوری ایک لمبی حدیث روایت کی ہے. کہتے ہیں کہ ہم لمبے سفر سے آئے تھے، ہمارا قافلہ تھا، ہمارے قافلے میں ایک لال رنگ کا اونٹ بھی تھا، سرخ اونٹ جس کو کہتے ہیں. اور اس زمانے میں سرخ اونٹ کی بڑی قیمت ہوتی تھی، بہت مہنگا اونٹ ہوتا تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہو رہا تھا. آپ رک گئے، ان لوگوں سے خیر خیریت پوچھی، کہاں سے قافلہ آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد اس اونٹ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور پسند فرمایا، اور ان سے کہا کیا تم یہ اونٹ مجھے بیچو گے؟ اس قافلے والوں نے کہا ہم بیچیں گے. قیمت کتنی ہے؟ ان لوگوں نے بتایا اتنی کھجوریں، یعنی ہم باغیچے کی اتنی کھجوریں لیں گے. انہوں نے ایک قیمت بتائی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر راضی ہوئے، کہا کہ ٹھیک ہے اتنی کھجوروں پر میں راضی ہوں، اونٹ میرے ہاتھ دے دو. ان لوگوں کا جو قافلے کا امیر تھا اس نے اونٹ اٹھایا اور حضور کے ہاتھ دے دیا. اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ کھجوریں تھیں نہ کوئی سامان تھا، لیکن حضور اونٹ کی رسی اپنے ہاتھ میں لیے اور مدینے کی طرف چل پڑے. قیمت تو ادا نہیں ہے. ان لوگوں میں سے کسی نے پوچھا بھی نہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اونٹ کی رسی پکڑ کر مدینے کی طرف چل پڑے، جبکہ یہ سرخ اونٹ بڑا قیمتی ہوتا تھا. انہیں احساس بھی نہیں تھا، اندازہ بھی نہیں تھا قیمت لینے کا. جب حضور آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو قافلے میں بات چیت شروع ہو گئی، کیا قیمت مل گئی؟ تو انہوں نے کہا نہیں، قیمت تو انہوں نے دیا نہیں ہے. طے تو ہوئی ہے، اتنے کھجوروں کی قیمت ہے اس اونٹ کے بدلے، لیکن انہوں نے دیا تو نہیں. سب ایک دوسرے کو کوسنے لگ گئے کہ ایک انجان آدمی کے ہاتھ میں اونٹ کیسے دے دیا؟ ہم انہیں جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، ان کے ہاتھ میں ایک سرخ اونٹ کیسے دے دیا؟ وہ تو آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، اب انہیں ڈھونڈے گا کون؟ یہ باتیں بڑھتی گئی. امیر قافلہ کو لوگ کوستے رہے کہ تو نے ایک بڑا نقصان کیا ہے. قافلے میں ایک خاتون تھی، ایک عورت تھی. اس عورت نے ہنگامے کو ٹھنڈا کیا اور کہا قریب آ کر لوگوں جھگڑو مت، اس لیے کہ میں نے اس چہرے کو دیکھا، وہ جھوٹا چہرہ نہیں ہو سکتا. ان کی باتوں کو میں نے سنا ہے، وہ شہد سے زیادہ میٹھی ہیں. ان کے بیٹھنے اور اٹھنے کے انداز کو میں نے دیکھا ہے، وہ دنیا کا کوئی عظیم آدمی ہے. انتظار کیوں نہیں کرتے؟ یہاں تک کہ شام ہو گئی اور رات ہو گئی. رات کو قافلہ جہاں پڑاؤ کیا تھا سب اپنے اپنے خیموں میں موجود تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی یا دو صحابہ اپنے ہاتھوں میں کھانے کی بڑی بڑی طبق لے کر کے آئے اور اس قافلے والوں سے کہا فلاں بن فلاں کہاں ہے؟ لوگ باہر آئے، پوچھا کہ کون ہے؟ آئے ہوئے صحابہ نے کہا ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم ان کی طرف سے آئے ہیں. دن میں ہمارے آقا نے آپ سے اونٹ خریدا تھا، اس کی قیمت کھجوریں پوری جتنی طے ہوئی تھی وہ ہم لے کر کے آئے ہیں مدینے سے. وہ کھجوریں پوری لا کر کے دیا اور کہا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساتھ میں ہمیں تمہارے پورے قافلے کے رات کے کھانے کا بھی انتظام فرمایا. قافلے والوں نے کھانا بھی لیا اور کھجوریں جو قیمت میں تھی وہ بھی لیا. یہ عرب میں اس طرح کا پہلا واقعہ تھا، ورنہ جو نظروں سے اوجھل ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے دلوں میں ایسے اخلاق بٹھائے کہ وہ مدینے میں ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ وہ محمد ہیں کہاں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں کہاں. پھر وہ دائرہ اسلام میں بھی آئے کئی لوگ. یہی وہ لین دین کے معاملات تھے جس میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تجارت کو پوری دنیا کے سامنے بتا کر ایسے اصول بتائے. سود سے پاک کیا جو قافلے کی ایک بڑی لعنت تھی، بلکہ معاشرے کی ایک بڑی لعنت تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کو میں نے اپنے پیروں سے روند دیا، ختم فرما دیا. سود میں ہوتا کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ جس کو آپ بیاج کہیں، بڈی کہیں یا جو بھی نام دے دیں، لیکن بڑھا کر کے لینا، کسی کو قرض دینا اور اس سے بدلے میں بڑھا کر کے لینا. 100 روپیہ قرض دیا، 110 روپے لیا، 120 روپے لیا، بلکہ 101 روپے بھی لیا، تو یہ سود ہو گیا. جس کو قرض دیا اور بدلے میں بڑھا کر کے لیا، صرف پیسے میں نہیں، کسی بھی چیز میں وہ بڑھا کر کے لینا،
یہ سود کہلاتا ہے، اور یہ اسلام میں بہت عظیم گناہ اس کو بیان کیا گیا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس میں بندوں کا حق مارا جاتا ہے۔ ایک بندہ قرض میں ڈوبتا چلا جاتا ہے اور دوسرا امیر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ نظام آج دنیا کے یہودیوں نے قائم رکھا ہے، پوری دنیا کو کریڈٹ پر چلاتے ہیں۔ زبردستی تمہیں کریڈٹ کارڈ پکڑائیں گے، کیوں؟ سود بھرتے رہو، تم اپنے حلال کمائی کی قیمت، اپنے پسینے کی قیمت ان کو سود میں چکاتے رہو، بھرتے رہو۔ لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ یہ دنیا اس عظیم لعنت میں تمہیں لے کر کے جا رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا اس کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ جیسے کہ اس نے خانہ کعبہ کے سامنے اپنی ماں سے زنا کیا، اتنا بڑا اس کا گناہ ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں 73 درجے گناہ کے ہیں، سود کھانے والے کے گناہ 73 درجے کے ہیں، 73۔ اس میں سے پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ ماں کے ساتھ بدکاری کیا ہو۔ عزیزان گرامی وقار، اس کو اتنا سخت کیوں بیان کیا گیا؟ بندوں کے حقوق مارے نہ جائیں، بندوں کے حق تلف نہ ہو۔ امانت کے ساتھ جو معاملات ہوتے تھے، آپ دیکھیں وہی چیز آج ہمارے معاشرے سے ختم ہونے لگ گئی ہے۔ آج تمہیں لون لینے کی ضرورت کیوں پیش آنے لگی؟ آج قرض جہاں پر بھی جائیں گے تمہیں بیاج کے ساتھ لینے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپس میں اعتماد اور بھروسہ ختم ہو گیا۔ قرض حسن کون دینے والا ہے آج ایک مسلمان اٹھے اور دوسرے کے پاس جائے اور کہے کہ مجھے 5 لاکھ کی ضرورت ہے، اللہ ماشاء اللہ کون ہوگا؟ قریب سے قریب ترین دوست بھی منہ پھیر لیتا ہے۔ اس کی وجہ صرف ایک طرفہ نہیں ہے، 2 طرفہ ہے۔ قرض لینے والا اور قرض دینے والا دونوں کے درمیان اعتماد کا رشتہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ قرض لیتے ہیں لیکن وہ دینا نہیں چاہتے، یہ بھی بندوں کے حقوق کی پامالی ہے۔ ان کو کیوں دیا جائے قرض؟ لوگ ڈرتے اسی لیے کہ 5 لاکھ دوں کہ 1 لاکھ دوں، یہ تو دینے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اور کچھ لوگوں کی لت پڑ جاتی عادت، اس سے بھی مانگا اس سے بھی مانگا اور قرض میں ڈوبتے چلے گئے۔ وہ ایسے بھکاری بن جاتے ہیں کہ ان کے لیے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک سنو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے قرض لیتے وقت یہ سوچا کہ دیکھا جائے گا، ادا کرنے کی اس کی نیت نہیں تھی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ زمین کو اور تنگ کر دیتا ہے، اس کے لیے دروازے تنگ ہو جاتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ جس نے قرض لیا اور دینے کی نیت تھی اور یہ سوچا کہ میری ناک زمین پر رگڑ جائے لیکن میں اس کا حق دوں گا، حضور فرماتے ہیں اللہ اس کے لیے روز دروازہ کھولتا ہے، اس کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے۔ یہاں لینے والے کی دل میں خیال ہی نہیں رہ گیا کہ سامنے والے سے میں نے رقم لیا ہے، بے چینی شروع ہو جانی چاہیے، ہمیں بے قراری شروع ہو جانی چاہیے۔ کسی کا قرض لیا ہے تو نیند اڑ جائے کہ نہیں میرے بھائی کا قرض ہے، مجھے واپس دینا ہے۔ لیکن یہاں معاملات ایسے نہیں رہ گئے، جس کی وجہ سے آج دنیا نے تمہیں سود کا عادی بنا دیا۔ اب کون دیتا ہے قرض حسن؟ قرض حسن کا مطلب کیا ہے؟ 1 لاکھ روپے میں آپ کو دیا اور بدلے میں آپ نے بھی 1 ہی لاکھ روپے لوٹایا، یہ قرض حسن اچھا قرض ہے۔ پہلے یہ ہوا کرتا تھا آپس میں مومنوں کے درمیان قرض، لیکن جب لوگوں کے معاملات خراب ہو گئے تو کون دینا چاہتا ہے؟ اور لینے والا بھی آج کل لوٹانا نہیں چاہتا، تو یہ معاملات ختم ہونے لگ گئے۔ اور اس کی وجہ کیا بنی؟ جب اعتماد کا رشتہ ٹوٹ گیا تو تم سود کے کاروبار میں پڑ گئے۔ اب تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں رہ گیا، جاؤ بینکوں سے لون لو یا غیر مسلموں سے بھاری سود میں قرض اٹھاؤ اور اپنے کام کرتے رہو۔ یہ سب کی نوبت صرف اسی وجہ سے آئی کہ آپس کے رشتے خراب ہیں، یہ معاملات خراب ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رشتہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ کام صرف ہم نے اپنے ہاتھوں تباہ کیا ہے، اپنے ہاتھوں برباد کیا ہے۔ آپ کو اندازہ ہو، ایک صحابی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور صبح فجر کی نماز میں بہت جلدی بھاگ کر چلے جاتے تھے، سلام پھیرتے ہی نکل جاتے۔ ایک دن ان کو صحابہ اکرام نے روک لیا کہ آپ حضور کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور رکتے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کی شکایت بھی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا
کیا بات ہے فجر کی نماز میں اتنی جلدی بھاگ جاتے ہو؟ اس صحابی نے جواب میں کیا عرض کیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھر اور ایک یہودی کا گھر دونوں متصل ہے، لگے ہوئے ہیں، اور اس یہودی کے گھر کے آنگن میں ایک کھجور کا درخت ہے جس کی شاخیں میرے گھر کے آنگن میں بھی آتی ہیں، اور صبح صبح پکی کھجوریں میرے آنگن میں گر جاتی ہیں، میں اس لیے بھاگ کر جاتا ہوں کہیں میرے بچے جلدی اٹھ کر کے وہ کوئی کھجور کھا نہ لیں۔ میں وہ کھجوریں جمع کرتا ہوں اور اپنے پڑوسی کو اس کی امانت لوٹا دیتا ہوں، روز میرا یہ کام ہے۔ مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میرے بچے وہ ناجائز کھجوریں نہ کھا لیں، پڑوسی کی کھجوریں جو ہمارے آنگن میں گری ہیں۔ یہ صحابہ کے اخلاق تھے۔ وہ یہودی تھا پڑوسی، اس کی کھجور کھانا بھی انہیں گوارا نہیں تھا۔ کیا ہم نے بچوں کی یہ تربیت کی ہے؟ دوسرے کا مال نہیں اٹھانا چاہیے۔ یہاں تو بازار میں جا کر بھاؤ تاؤ پوچھتے ہوئے نہ جانے کتنے انگور کھا جاتے ہیں لوگ، پھل پوچھتے پوچھتے کتنے تو چیک کرنے میں کھا جاتے ہیں، جبکہ یہ بھی جائز نہیں، بغیر اس کی اجازت کے، بغیر اس کی اجازت کے تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اس صحابی کی یہ بات سن کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی ہے ہم میں سے، میرے صحابہ میں سے، جو اس یہودی کا درخت خرید کر کے میرے اس صحابی کو دے دے تاکہ یہ سکون سے نماز پڑھ سکے۔ سوچو میرے عزیزو، اس وقت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم اس یہودی کو بلاتے ہیں، کیا وہ بیچنے کو راضی ہے؟ اس پڑوسی کو بلائے جس کی کھجوریں یہ روز امانت کے ساتھ جمع کر کے اس کو دیتے تھے۔ وہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس سے کہا کہ تو یہ اپنا درخت میرے اس صحابی کو دے دے۔ کہا کہ ایسے تو نہیں دے سکتا، کہا بدلے میں تو جنت کی کھجوروں کے درخت لے لے۔ اس نے کہا مجھے اس چیز پر یقین نہیں ہے، اگر بیچنا ہے تو میں قیمت میں بیچوں گا۔ جب حضور نے یہ جنت کی بات کی تو صحابہ جو بیٹھے تھے اس میں سے ایک صحابی حضرت ابو الدحداء وہ کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ایک درخت کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ جنت کے درخت ملیں گے، کیا یہ میں اگر خرید لوں تو مجھے بھی ملیں گے؟ میں اگر خرید کر کے اس صحابی کو دے دوں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو الدحداء سے کہا اگر تم خرید کر کے دیتے ہو تو اللہ تجھے بھی بہترین باغیچہ عطا کرے گا۔ وہ حضرت ابو الدحداء اس یہودی کا ہاتھ پکڑ کر کے باہر لاتے ہیں، چلو ہم ڈیل کرتے ہیں، ایک درخت میرے بھائی کو تجھے دینا ہے، بدلے میں بتا کیا لینا چاہتا ہے، کیا لینا چاہتا ہے؟ وہ مانتا نہیں تھا۔ حضرت ابو الدحداء کون صحابی ہیں میں آپ کو بتا دوں، اوالی مدینہ، مدینہ کا ایک علاقہ جہاں آج بھی اوالی اس کو کہتے ہیں، مسجد قباء کے قریب، وہاں کی کھجوریں دنیا کی سب سے بہترین کھجوریں مانی جاتی ہیں۔ اوالی مدینہ دنیا کی سب سے بہترین کھجوریں، مدینے میں بھی اوالی مدینہ کی کھجوریں سب سے اعلیٰ، اور اوالی مدینہ میں سب سے حسین و جمیل کسی کا باغیچہ تھا تو حضرت ابو الدحداء کا تھا۔ بہترین گھر بھی تھا اس باغیچے کے اندر، اور بہترین خوبصورت باغیچہ جس میں نہر بھی تھی۔ حضرت ابو الدحداء نے کہا کہ اس یہودی سے تو مجھے جانتا ہے؟ کہا کہ تجھے مدینے کا کون آدمی نہیں جانتا، تو ابو الدحداء ہے، باغیچے کے نام سے ہی لوگ جانتے ہیں، حسین و جمیل باغیچہ ہے۔ حضرت ابو الدحداء نے کہا کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ میں وہ پورا باغیچہ اس ایک درخت کے حوالے دیتا چاہتا ہوں، یہ ایک درخت تو دے دے میرے اس بھائی کو، میں باغیچہ پورا دے دوں۔ اس یہودی نے کہا کیا مذاق ہے، یہ کیسا مذاق ہے؟ اس نے کہا رسول اللہ کی بات پر میں کبھی مذاق نہیں کرتا، اور نہ ہی مسلمانوں کو یہ زیب دیتا ہے، میں معاملات کر رہا ہوں تیرے ساتھ۔ اس یہودی نے کہا کوئی بات نہیں، درخت میں دینے کو تیار ہوں۔ ابو الدحداء نے وہیں پر جو کچھ لکھنا پڑھنا تھا سب کر لیا، بیچ دیا، نہ کوئی قیمت لینی تھی اس سے، کچھ نہیں۔ ایک درخت جو یہودی کے آنگن میں تھا بس وہی خریدنا تھا، وہ بھی اکھاڑ کر کے نہیں، وہ درخت تو وہیں رہے گا نا، لیکن ملکیت اس مسلمان کی ہوگی، صحابی کی۔ اس بات پر طے ہوا، باغیچہ بیچ دیا گیا۔ اب حضرت ابو الدحداء اپنے باغیچے کے باہر آئے، سنیے، باہر آئے اور باہر سے اپنی بیوی کو پکارا، یا ام الدحداء، اپنی بیوی کو زور سے پکارنے لگے۔ تو ان کی بیوی اندر باغیچے کے اندر اپنے حسین و جمیل گھر میں تھی،
وہاں سے آواز سن کر کے کہتی ہیں کیا بات ہے کہ تم اندر نہیں آتے، باغیچے کے باہر سے مجھے آواز دے رہے ہو؟ ابو دہدہ نے کہا میں نے باغیچہ بیچ دیا، تو بھی باہر آ جا۔ عورتیں تو عورتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ کمال کی عورتیں تھیں۔ وہ باہر نکلی اپنے گھر سے اور کہتی ہیں ابو دہدہ مجھے تمہاری عقل پر پوری زندگی سے زیادہ یقین ہے، یقیناً سودا کیا ہوگا تو بہترین سودا کیا ہوگا، ایسے تو تم اتنا حسین باغیچہ بیچ نہیں سکتے، اگر بیچا ہوگا سودا کیا ہوگا تو بہترین سودا کیا ہوگا۔ وہ گھر سے اسی وقت نکل آئی۔ ابو دہدہ گھر باغیچے میں بھی نہیں گئے، گھر میں بھی نہیں گئے، یہودی سے کہا آج سے تیرا ہے یہ باغیچہ۔ وہ باہر آئی، خاتون پوچھا کتنے میں تم نے یہ باغیچہ بیچا ہے؟ تو حضرت ابو دہدہ نے ہنس کر کے کہا میں نے یہ رسول اللہ کے ہاتھ میں بیچا ہے، جنت کے ایک باغیچے کے حوالے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول جسے وعدہ کریں وہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ ام دہدہ نے ہنس کر کے کہا مجھے میری جان سے زیادہ تمہاری عقل پر یقین تھا، یقیناً تم نے جو سودا کیا وہ دنیا کا سب سے عظیم سودا ہے۔ چلو یہ نہیں ماتم کیا کہ کیسے بیچ دیا، کس کو کس کی باتوں میں آ کر کے کیا کر دیا۔ وہ خاتون بھی صحابیہ تھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتی۔ تو باہر آئے یہ دونوں لوگ۔ اب سنیے، وہ یہودی جو ہے رات کو اپنی بیوی کے پاس آتا ہے اور ہنستا ہے۔ مسلمانوں سے بڑا بیوقوف میں نے کسی کو دیکھا نہیں۔ انہوں نے میرے آنگن میں موجود ایک درخت کے بدلے مدینے کا ایک حسین و جمیل باغیچہ میرے ہاتھ میں دے دیا، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ درخت تو وہ ہمارا ہی رہے گا، وہ ہمارے آنگن میں ہے، درخت کو کون اکھاڑے گا، کون نکالے گا؟ وہ اپنی بیوی سے رات بھر ہنسی مذاق کرتا رہا کہ مسلمانوں کو میں نے بیوقوف بنا دیا۔ اور وہ صحابی جو صبح نماز سے فوراً بھاگ کر اپنے گھر آتے تھے کھجوریں چننے کے لیے، آج وہ مسجد نبوی میں حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، سکون و اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے رہے۔ اور اس کے بعد نماز ہو گئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ چلو اس صحابی کے ساتھ چلتے ہیں وہ درخت دیکھنے کے لیے، اس لیے کہ کسی کا گمان ہے کہ اس نے مسلمانوں کو بیوقوف بنا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ آئے اور اس صحابی کے گھر کے پاس جو یہودی کے آنگن میں درخت تھا، صحابہ فرماتے ہیں جب ہم قریب پہنچ کر کے دیکھے تو وہ درخت خود اکھڑ کر کے اس صحابی کے آنگن میں آ چکا تھا، خود ان کے آنگن میں وہ درخت موجود تھا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ لمبی حدیث ہے، اس میں مجھے جو عرض کرنا تھا وہ یہی تھا کہ اس صحابی کے عمل کو دیکھو کہ وہ ایک مشت کھجوریں بھی اپنے بچوں کو ناجائز طریقے سے نہیں کھانے نہیں دینا چاہتے۔ ہمارے معاملات جب خراب ہو گیا تو لوگوں کا اعتماد اور بھروسہ بھی نکلنے لگ گیا۔ یہاں لوٹ کھسوٹ ایسی کچھ چیزوں کی میں نشاندہی کرتا ہوں کہ اللہ کا عذاب کس قوم پر آیا تھا۔ ایک بہت بڑی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، ان کے بارے میں قرآن میں ہے وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو بار بار ڈراتے تھے کہ ماپ تول میں کمی مت کرنا، ناپ تول میں کمی مت کرنا، برابر انصاف کے ساتھ لوگوں کو غلہ دیا کرو۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے جس کو ڈنڈی مارنا کہتے ہیں، یعنی کلو کے کانٹے میں جو ہے فرق کر دینا، اور کہیں سے کچھ نہ کچھ سیٹنگ کر کے مال تھوڑا سا سامنے والے کو کم جائے۔ اس گناہ میں مبتلا تھی وہ قوم، اور اس کو اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام اس قوم کو ڈراتے رہے، یہ زمین میں فساد ہے، اس چیز سے باز آؤ۔ وہ باز نہیں آتے تھے۔ جانتے ہو ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے اللہ کا بھیانک عذاب ان پر آیا، بہت سخت ترین عذاب آیا۔ قوم شعیب ہمیشہ کے لیے ہلاک کر دی گئی، اس کو قوم سمود بھی کہتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پوری ہلاک و برباد ہو گئی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ آج ہو سکتا ہے کہ ترقی یافتہ دور میں ناپنے کی چیزیں بدل گئی ہوں، لیکن اگر اس میں بھی کوئی خیانت کرتا ہے ایک ذرا برابر بھی، وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگا، اس کی برکتیں ختم کر دی جائیں گی، اس کے چہرے کی رونق ختم کر دی جائے گی۔ اسی لیے میرے عزیزو، ان معاملات میں پابند ہو جاؤ اور دیکھنا کہ ہمارے معاملات بالکل صحیح ہو جائیں گے۔ غیر مسلموں کے حالات تو آج ایسے کہ وہ لوگ اس چیز پر سختی کرتے ہیں،
ان کی مارکیٹ میں سب ایک دوسرے کے تعاون کرنے والے ہیں، اور مومنوں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے والا نہیں۔ مارکیٹ میں اگر 4 دکانیں تمہاری ہیں، تمہاری تجارت زیادہ ہونے لگ گئی تو بغل والے کو حسد ہونے لگ گیا، سوچتے کہ میرا بھائی تو ہے، نہیں، حسد ہونے لگ گیا، اور تیسرا اس سے زیادہ جلنے لگ گیا۔ آپس میں اس بات کو لے کر کے سب جلن کے شکار ہیں، اور پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ذرا برابر کچھ کمی ہوئی تو دوڑے دوڑے بابا کے پاس جاتے ہیں، پڑوسی نے کچھ کرایا ہے، میری دکان میں کچھ ہوتا نہیں، تم آپس میں ایک دوسرے کو کیا کرایا اسی میں لگے رہے ہو۔ بلکہ ہم کچھ بازاروں میں گئے ہیں، دیکھا ہے، اور کسی کی دکان پر، غیر مسلم کی بات کر رہا ہوں، کوئی سامان نہیں مل رہا ہے تو وہ سامان نہیں مل رہا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ چلے جاؤ دوسری جگہ، بلکہ وہ وہیں کھڑا ہو کر کے اپنے کسی بھائی کا ریفرنس دیتا ہے، کہتا ہے فلاں جگہ یہ ملے گا، یہاں جاؤ اور میرا نام لے کر کے کہو۔ وہ آپس میں تعاون ہے ایک دوسرے کا۔ مومنوں، آپ سب لوگ ایک دوسرے کے تعاون میں جب تک نہ آئیں تو رحمت خداوندی سے محروم رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا معاملات میں خراب ہونے سے۔ اسی لیے سود کو حرام اسی لیے کیا گیا تھا کہ دوسروں کے حق نہ مارے جائے، دوسرا کوئی غریب سے غریب تر ہوتا جائے اور تم امیر سے امیر تر ہوتے جاؤ، یہ جائز نہیں اسلام میں۔ یہاں تک کہ غلہ جمع کر کے رکھنا اور وقت آنے کا انتظار کرنا، یہ بھی حرام ہے، حرام ہے۔ چاول کو ذخیرہ کر لیا، احتکار اس کو کہتے ہیں، اس کو جمع کر کے رکھ لیا اور سوچتا رہا کہ مارکیٹ میں چاول جب کم ہوگا تو میں اپنا غلہ باہر نکالوں گا، اور اس وقت جو 100 روپے کلو کا چاول ہوگا میں 500 روپے کا بیچوں گا۔ یہ احتکار سخت ترین حرام ہے۔ کچھ لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، پیاز کو، آلو کو، چاول کو، گیہوں کو، یہ جو روز مرہ کی ضروریات ہیں اس کو جمع کر کے کئی گوڈاؤن میں سیف کر دیا، اور اس کے بعد مارکیٹ پر نظر رکھتے رہتے، مارکیٹ میں جب یہ چیزیں کم ہوں گی ہم اپنا غلہ باہر نکالیں گے۔ اسلام میں یہ جائز نہیں۔ بندوں کے حقوق مارنا یہ معاملات کی خرابی ہے، احتکار جائز نہیں ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، چند باتیں جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں، جھوٹ بولنا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر بنانے کا کام کرتا ہوں، جس کو آپ مستری کہتے ہیں، معمار، میرا کیا ہوگا قیامت کے دن؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا میں کپڑے سلتا ہوں، درزی ہوں، میرا کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ میں لوہے کا کام کرتا ہوں، حضور نے فرمایا تو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جس کا جو پیشہ تھا اور جو نبی کا پیشہ تھا، حضور نے ان کے ساتھ اٹھائے جانے کی بشارت دی۔ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجارت کرتا ہوں، میرا کیا ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تو 2 چیزوں کی پابندی کرتا ہے، جھوٹی قسم نہیں کھاتا اور جھوٹ نہیں بولتا، تو قیامت کے دن میرے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تجارت میں یہ 2 چیزیں لوگ آج یہی زیادہ کرتے ہیں، جھوٹ بولنا اور جھوٹی قسم کھانا، اور سامنے والے کے کم عقل ہونے کو دیکھ کر کے اس کا استعمال کر لینا۔ لوگ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ایسا گاہک آئے، ایسا گراہک آئے جس کو معلومات کم ہو تو اسے جلدی ٹوپی پہنا دیا جائے، جس کو خرید و فروخت کا تجربہ نہ ہو اس کو جیسے تیسے بیچ کر کے ختم کر دیا جائے۔ لوگ تو ایسے گراہک کے انتظار میں رہتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے امام سراج الامہ، یہ خود تاجر تھے۔ ایک بار بیٹھے ہوئے تھے اپنی دکان میں، ایک عورت کپڑا لے کر کے آئی۔ وہ کپڑا اچھے قسم کا کپڑا تھا، اور وہ عورت جو بیچنے آئی تھی اس کی قیمت وہ کم بول رہی تھی۔ امام اعظم کے پاس وہ آئی اور لے کر کے اس نے کہا کہ یہ کپڑا مجھے بیچنا ہے۔ حضرت امام اعظم نے پوچھا کتنے کا بیچ رہی ہو؟ اس نے کہا 10 درہم۔ تو آپ ہنسنے لگے کیونکہ آپ ماہر تھے کپڑوں کی تجارت کے۔ آپ نے کہا یہ کپڑا اتنی قیمت کا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا مجھے ضرورت ہے، اتنی پیسے دے دو۔ امام اعظم نے کہا نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ زیادہ ہے، بلکہ تو قیمت کم لگا رہی ہے، کپڑا زیادہ قیمت کا ہے۔ تو اس عورت نے کہا اچھا
قیمت کم میں نے لگائی ہے تو میں بڑھا کے بولتی ہوں، آپ بڑھا کر کے دے دیجئے، 50 درہم میں لے لیجئے، زیادہ بڑھا دیا۔ امام اعظم نے کہا نہیں ابھی کم بول رہی ہے تو قیمت اس کی، اس کپڑے کی۔ اس نے کہا 100 درہم۔ امام اعظم نے کہا کپڑا اس سے بھی زیادہ کا ہے، یہ کپڑا اس سے بھی زیادہ قیمت کا ہے۔ اس خاتون نے 3 بار قیمت بڑھائی تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا جا تیرے گھر میں کوئی ذمہ دار مرد ہو تو اسے بھی لے کے آ۔ یہ تجارت کے معاملات، یہ نہیں کہ کوئی بھولا بھالا آیا ہے تو اسے ٹوپی پہنا کے بھیج دیا جائے۔ 10 درہم میں خرید لیتے، وہ کپڑا تو 400 درہم کا تھا۔ کہا کہ جا تیرے گھر میں کوئی ذمہ دار مرد ہے تو اسے لے کر کے آ۔ وہ خاتون گئی، اپنے مرد کو لائی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کپڑے کو 400 درہم میں خریدا۔ کہا کہ پھر بھی میں نفع میں ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں جو بیچوں گا اس پر مجھے نفع آئے گا، لیکن میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ سامنے والے کو اس کپڑے کی قیمت کا اندازہ نہیں تو میں اس کو پوری طرح سے ڈبا دوں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ جو امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی اپنی زندگی میں دکھایا ہے۔ اور ایک بات، ایک عورت اور آئی۔ عورتوں کو کچھ معاملات میں بہت معلوم ہے اور کچھ معاملات میں کچھ نہیں معلوم ہے۔ وہ کبھی کبھار مارکیٹ میں صرف اسی لیے جاتی ہیں کہ گراتی رہیں یا اٹھاتی رہیں۔ بہرحال ایک خاتون آئی اور اس نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک کپڑا تھا ریشم کا، اور اس عورت کے پاس کچھ ہی پیسے تھے۔ اس عورت نے کہا میں ایک غریب عورت ہوں، مجھے آپ ایک کپڑا ایسا بیچو جس میں آپ نفع مت لینا مجھ سے۔ وہ کہا جاتا ہے نا مدل مل جائے، یہاں تو سب ہر کوئی یہی دعویٰ کرتا ہے جتنے کا پڑا ہے اتنے کا بیچ رہا ہوں آپ کو، پھر دکان کیوں کھول کے بیٹھا ہے؟ ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ مجھے جتنے کا پڑا ہے اتنے میں دے رہا ہوں آپ کو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس عورت آئی، کہا ایک کپڑا مجھے دیجئے، اس پر آپ نفع مجھ سے مت کمائیے، باقی سب سے نفع تو لیتے ہی۔ تو امام اعظم نے کپڑا اٹھایا اور کہا لے لے اس چیز کو۔ تھان تھی، کہا کتنے؟ کہا 4 درہم۔ اس عورت نے کہا مجھ بڑھیا کا مذاق مت اڑائیے، وہ کپڑا جو ہے قیمتی تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے 4 درہم؟ کہا میں سچ بول رہا ہوں، 4 درہم میں لے لے۔ وہ خاتون کہتی ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے اتنے کم قیمت کا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس کے ساتھ ایک اور کپڑا خریدا تھا، یعنی جب میں اس کپڑے کو دکان میں لایا تھا 2 تھان تھے میرے پاس، اور ایک تھان بیچ کر کے میں نے پورا نفع لے لیا۔ اب یہ کپڑا صرف مجھے 4 درہم کا پڑتا ہے، تھا وہ 100 درہم کا۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے میں نے دوسرے والے اس کے ساتھ لائے ہوئے کپڑے میں اپنا نفع اور خرید و فروخت جتنے میں ہوئی تھی سب میں نے وصول کر لیا ایک کپڑے میں۔ اب ایک کپڑا مجھے صرف 4 درہم کا پڑتا ہے، تو چاہے تو لے لے۔ 4 درہم میں اس عورت کو کپڑا دے دیا۔ کون کرتا ہے آج کے معاملات؟ کون کرتا ہے؟ یہاں غریبوں کا خون چوس لیا جاتا ہے، ان کے معاملات کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، جب تک یہ احساس تمہارا بیدار رہے کہ مجھے اگر دھوکہ اگر میں دوں گا تو اللہ شاہد ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، ہر چیز وہ تمہاری قیامت کے دن لائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تم میں جو رائی کے دانے کے برابر نیکی کرے گا اللہ اسے بھی دکھائے گا، اور رائی کے دانے کے برابر جو برائی کرے گا اللہ وہ بھی تمہیں دکھائے گا۔ اس لیے معاملات میں پکے ہو جاؤ، لوگوں کو ٹھگنا، لوگوں کو بیوقوف بنانا، لوگوں کو اللہ رب العزت کی مصلحت اور اس کی حکمت بالغہ کو دیکھیں۔ اللہ کریم نے اپنے آخری رسول کے لیے جو زمین منتخب فرمائی وہ افریقہ کی سرزمین نہیں تھی، نہ ہی کوئی ہند کی سرزمین، نہ یورپ کی سرزمین، بلکہ عرب کی سرزمین کو منتخب کیا گیا۔ اس لیے مجھے زمین کا جغرافیہ بتانا ضروری ہے کہ یہ لوکیشن کے اعتبار سے بیچوں بیچ میں آباد ہے، پوری دنیا کا سینٹر کہلاتا ہے، اس لیے کہ یہاں سے روشنی نکلے تو پوری دنیا میں پھیلے۔ یہاں سے نکلا ہوا ابر ہر زمین پر بارش بن کر کے برسے گا، اور برسا بھی۔ اللہ کریم نے مکہ مکرمہ کی سرزمین کو منتخب فرمایا۔ طبیعتیں کیسی تھی، اکھڑ مزاج لوگ تھے، ان کے درمیان میرے آقا کو پیدا کیا۔ اللہ نے
اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے یہ بی بی آمنہ کا گھر تھا، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے ہیں، باپ نہیں ہے، ماں پرورش کرتی رہی۔ عربوں کے رواج کے اعتبار سے دادا کی شفقت بہت زیادہ تھی اپنے پوتے پر، کیونکہ بیٹے عبداللہ بہت محبوب نظر تھے، بڑے پیارے تھے، لیکن جب جوانی میں انتقال کر گئے تو حضرت عبد المطلب کو اس کا بڑا صدمہ تھا کہ میرا سب سے محبوب بیٹا عبداللہ مدینے میں انتقال کر گیا۔ تو اپنی بہو حضرت آمنہ اپنے پوتے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرورش میں جی جان لگا دیا، اتنا لگا دیا، آپ کو پتا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک آج کروڑوں مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا ہے۔ حضور کا نام جیسے ہی ہم محمد نام لیتے ہیں ہم انگوٹھوں کو چوم کر کے آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ یہ نام پاک عام نام نہیں ہے، اس نام پاک کو بزرگان دین تو ایسے تھے کہ حضرت محمود غزنوی کا نام سنا ہے، ان کے خاص وزیر تھے ایاز، ایاز کے بیٹے کا نام تھا محمد۔ محمود جو ہے سلطان محمود اپنے وزیر کے بیٹے محمد کو بہت پیار کرتے تھے۔ ایک دن جو ہے آپ ایاز کے بیٹے کو محمد کہہ کر نہیں بلا رہے ہیں بلکہ کہتے اے ابن ایاز، اے ایاز کے بیٹے ادھر آ جا۔ ایاز نے سن لیا، کہا آج سلطان غضبناک ہوں گے، میرے بیٹے کا نام لے کر کے نہیں پکارا، باپ کے نام سے پکارا ہے۔ بعد میں حاضر ہو کر پوچھا سلطان میرے بیٹے سے کوئی خطا ہوئی، آپ خفا تو نہیں ہے؟ اس کے نام سے نہ پکارتے ہوئے اس کو ابن ایاز کہہ کر پکارا۔ سلطان محمود نے کہا ایاز ایسی بات نہیں، خفا نہیں، بلکہ میں وضو کی حالت میں نہیں تھا، اس لیے تیرے بیٹے کا نام محمد ہے، میں بغیر وضو کے کبھی اس کا نام بھی نہیں پکارتا۔ اور علامہ عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیس۔ یا رسول اللہ ہزار بار میں اپنے منہ کو گلاب کے پانی سے، مشک و عنبر کے پانی سے دھو لوں، اس کے بعد بھی آپ کا نام پکارنا میں بے ادبی سمجھتا ہوں۔ یہ علامہ عبد الرحمن جامی۔ میں بات کیوں کہہ رہا ہوں حضور کے نام کی؟ یہ محمد نام کسی اور نے نہیں، حضرت عبد المطلب نے رکھا تھا۔ آپ کے دادا، آپ کے جد امجد جیسی حضور کی پیدائش ہوئی تھی گھر دوڑے دوڑے آئے تھے بی بی آمنہ کے، اور فوراً اٹھا کر کے گودی میں لے لیا اور خانہ کعبہ کے پاس آئے اور خانہ کعبہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اللہم ھذا ابنی سمیتہ محمدا، اے اللہ دیکھ یہ میرا بیٹا ہے اور میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ عرب کے بہت سارے لوگ وہاں موجود تھے، یہ نیا نام تھا ان کے لیے۔ عرب میں جو نام رکھے جاتے ہیں وہ باپ داداؤں کے نام پر چلتے ہیں، وہاں پر نئے نام نہیں رکھتے، خاندانوں کے اپنے خود پرسنل نام چلتے رہتے ہیں، پرٹیکولر نام ہوتے ہیں، وہی نام رکھے جاتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے نیا نام رکھا تھا تو عرب کے بہت سارے قبیلے آئے اور پوچھا یا عبد المطلب لما سمیتک ابنک ھذا محمدا، اے عبد المطلب آپ نے لما سمیت ھذا محمدا، کیوں آپ نے اس کا نام محمد رکھا ہے؟ تو حضرت عبد المطلب مسکرائے اور کہا تمہیں پتا ہے محمد کا نام کا مطلب کیا ہے، محمد کے میننگ کیا ہے؟ کہا محمد کہتے کسے ہیں؟ محمد اس کو کہتے ہیں جس کی سارے لوگ تعریف کریں، سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جائے اس کو محمد کہا جاتا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا میں نے اپنے اس بیٹے کا نام محمد اس لیے رکھا ہے کہ جب بھی کوئی نام لے تو نہ چاہتے ہوئے بھی میرے بیٹے کی تعریف ہو ہی جائے۔ آج میرے آقا کی شان میں کسی کو گستاخی کرنا بھی ہو، میرے آقا کا نام محمد لیتا ہے تو پہلے حضور کی تعریف کر ہی رہتا ہے، وہ کر کے ہی رہتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت عبد المطلب نے بڑی شفقت دی۔ عرب کے مشہور قانون اور وہاں کے دستور کے مطابق کہ عرب لوگ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے، یعنی ان کی زبان کی حفاظت کے لیے دیہاتوں میں بھیجتے تھے کہ ان کی زبان محفوظ رہے۔ شہروں کی زبان جو ہے مکس ہو جاتی ہے، جیسے ممبئی کی زبان، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، اس میں یو پی بھی ملا ہوا ہے اور راجستھان بھی ہے، گجراتی بھی ہے، کرناٹکی بھی ہے، سب ملا کر کے مکس ہو گئی کیونکہ ہر جگہ کے لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ یہ شہر ہے اور شہروں میں ہر علاقے کے لوگ آتے ہیں، اپنی اپنی تھوڑی تھوڑی سی باتیں اس میں داخل کر دیتے ہیں اور یہ ایک مکسچر لینگویج بن جاتی ہے۔
اور اس کو پتہ ہی نہیں رہتا اس کی اوریجنل لینگویج کیا تھی. مکہ ایسا تھا کہ ہر جگہ سے لوگ آتے تھے, حج کے لیے آتے تھے اور کئی کئی مہینے رہتے تھے. تو کچھ لوگ عربی جانتے نہیں تھے, کوئی فارسی اس میں داخل کر دیا, کوئی الگ زبان عبرانی داخل کر دیا, سریانی داخل کر دیا. تو وہاں پر زبان کی حفاظت کی بہت ضرورت تھی, کیونکہ اس دور میں سب سے بڑا اگر کوئی عہدہ تھا تو زبان کا تھا. زبان جس کی اچھی ہو وہ عرب میں سب سے زیادہ عزت والا تھا. تو اس کے لیے مائیں اپنے بچوں کی زبان کی حفاظت کے لیے بچپن میں ان کی پرورش مکہ میں نہیں کرتی تھی, باہر بھیجتی تھی. اس رواج کے چلتے ہوئے 6 مہینے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 6 مہینے حضرت آمنہ کی گود میں تھے. پھر وہ حلیمہ سعدیہ کے بخت چمکے, نصیبیں چمکے کہ وہ دایا تھی بنو سعد قبیلے کی. طائف سے آگے ایک علاقہ بنو سعد آج بھی موجود ہے, طائف سے 80 کلومیٹر دور, وہاں سے وہ آئی تھی. 180 کلومیٹر کا سفر کر کے آئی تھی اور مکہ مکرمہ میں انہوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گود لے لیا. تفصیلات میں نہیں بتا رہا ہوں, تاریخ ہے کیونکہ ہم مولد شریف میں تفصیلات بیان کرتے ہیں, یہ تاریخ اسلام ہے, اس کے لیے میں چلتی چلتی مختصر جھلکیاں رکھ رہا ہوں. حلیمہ سعدیہ لے کر گئیں, 2 سال پرورش کر کے واپس لے آئیں حضرت آمنہ کے گھر. حضرت آمنہ اپنے نور نظر کو لے کر ساتھ رہتی. جب حضور کی عمر 6 سال کی ہوئی تھی تو 6 سال کی عمر میں حضرت آمنہ مدینہ نکلی, کیونکہ ان کا ننیحال بھی تھا اور اپنے شوہر حضرت عبداللہ کی قبر بھی وہاں تھی. انتقال کے بعد سے وہ گئی نہیں تھی. تو اپنے بیٹے کے بڑے ہونے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر کے وہ مدینے گئیں, ننیحال گئیں, اور اس کے بعد یعنی حضور کے ننیحال اور پھر واپسی میں حضرت عبداللہ کی قبر سے ہوتے ہوئے آ رہی تھی. وہاں کی بیماریاں حضرت آمنہ کو بھی جکڑ لیں. ایسی بیمار ہوئیں کہ ابوا ایک جگہ ہے بدر کے قریب, ابوا مدینہ اور مکہ کے بیچ میں. حضرت آمنہ وہ زیادہ دیر آگے چل نہ سکیں, وہیں پر آپ کی وفات ہو گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک 6 سال کی ہے. خود رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو دفن کیا. حضور کے ساتھ اس وقت آپ کے والد کی ایک کنیز تھی ام ایمن, یہ ساتھ رہتی تھیں. اور بس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس مکہ جب آئے, حضرت عبد المطلب کو جیسے پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ کی بیوی آمنہ بھی انتقال کر گئیں, وہ فرط غم میں, جوش غم میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسے قریب کر لیے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے. لیکن ہوا کیا, مشیت عز دی جو چاہے. 8 سال کی عمر تھی میرے آقا کی, دادا حضرت عبد المطلب بھی فوت ہو گئے. یہ دور گزرتا گیا. دادا حضرت عبد المطلب نے اپنے انتقال سے پہلے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کے سگے بھائی جناب ابو طالب کے حوالے کر دیا تھا اپنے اس پوتے کو. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جناب ابو طالب کے حوالے کر دیا اور کہا کہ تم اس کی نگرانی کرنا. تو جناب ابو طالب نے ایسی نگرانی کی کہ ابو طالب کے گھر میں بیٹے تو ہوئے, ان کے بیٹے عقیل ہیں, ان کے بیٹے جعفر ہیں, ان کے بیٹے حیدر کرار, علی مرتضیٰ ہیں, لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش میں ایسا کمال کا کردار ادا کیا کہ اپنے بیٹوں کو بھی کچھ نہیں سمجھتے حضور کے آگے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے. ایک روایت جو ہے بدن میں رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے. میں آج بھی بحث نہیں کروں گا ایمان ابو طالب کے متعلق, ہمارا قتل آرا بحثوں میں سے ہے, ہمارا ٹاپک آج تاریخ اسلام ہے. لیکن ان کی پرورش کا انداز ایسا تھا. صرف ایک بات اگر میں بتا دوں, شعب ابی طالب میں جب 3 سال تک مکہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا تھا, سوشل بائیکاٹ, کبھی بھی حملہ ہونے کا اندیشہ رہتا تھا کہ لوگ آ کر کے حضور کو قتل نہ کر دیں. رات کے وقت, کیونکہ عرب اتنے دشمن تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کی بات کر رہا ہوں, یہ روایت بیچ میں عرض کر رہا ہوں. جناب ابو طالب رات کے وقت جب حضور سو جاتے تھے تو ان کو اٹھا کر کے دوسری جگہ سلاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جگہ خاص تھی, حضور کی جو چادر تھی, اس جگہ اپنے بیٹے کو سلا دیتے تھے اور یہ کہتے ہماری نیند کے وقت میں اگر کوئی دشمن آ کر حملہ بھی کرے تو محمد پر حملہ نہ ہو, میرے بیٹے پہ حملہ ہو. یہ کمال کی شفقت کے ساتھ انہوں نے پرورش کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ کی عمر پاک 12 سال کی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, جناب ابو طالب کے ساتھ آپ تجارت کے لیے نکلے.
ملک شام، کیونکہ خاندانی مشغلہ تھا تجارت، ابو طالب ساتھ میں لے کر کے گئے۔ یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے تاریخ کا کہ بیچ راستے میں ایک بحیرہ راہب، ایک عیسائی پادری تھا، جہاں پر یہ قافلہ رکا تھا، بحیرہ راہب نے دیکھ کر کے ہی کہا ہذا سید المرسلین، یہ رسولوں کا سردار آیا ہے۔ عیسائیوں نے پوچھا تمہیں کیسے پتا؟ کہا میں نے ان کو دیکھا، یہ 12 سال کی عمر کے، جب یہ آ رہے تھے رات کے وقت پہاڑوں کے اوپر سے اتر رہے تھے، میں نے دیکھا کہ سارے پہاڑ سارے جتنے بھی درخت ہیں وہ اس 12 سالہ لڑکے کے لیے سجدے میں گرے ہوئے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ دن میں یہ جب چلتے ہیں تو سورج کی روشنی ان پر نہیں پڑتی، بادل کا ایک سایہ ان کے اوپر سایہ بنائے ہوئے چلتا ہے، بادل کا ایک ٹکڑا سایہ بنائے ہوئے چلتا ہے۔ یہ بحیرہ راہب نے ابو طالب کو بلا کر پوچھا یہ کون ہے؟ کہا میرا بھتیجا ہے۔ کہا میری ایک بات سن لو، اچھا ہوگا کہ تم ان کو ملک شام مت لے جانا، وہاں یہودی ہیں، وہ ان کے قتل کے در پہ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اس انتظار میں ہیں کہ آخری نبی ان کے خاندان میں پیدا ہوگا، یہ تو تمہارے خاندان کا نصیبہ ہے، اگر تم لے جاؤ گے تو یہودی قتل کر ڈالیں گے، تم یہیں سے ان کو واپس مکہ لے جاؤ۔ جناب ابو طالب گھبرا گئے، ڈر گئے، کہا کہ میں اپنے اس بھتیجے کو ملک شام نہیں لے جاؤں گا۔ بیچ راستے سے ہی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر وہ مکہ واپس آئے۔ یہ وہ بشارت تھی، 40 سال کے بعد حضور نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، لیکن خبریں تو 12 سال سے ہی مشہور ہو چکی تھی، خبریں ہو چکی تھیں۔ بحیرہ راہب نے یہ کہا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تجارت کو اپناتے رہے۔ جب آپ کی عمر پاک 25 سال کی تھی تو مکہ مکرمہ کی ایک معزز خاتون، بڑی مالدار خاتون تھی، حضرت خدیجہ، جن کے 2 شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا، اب وہ کسی سے شادی کرنے کے موڈ میں کبھی نہیں تھی، لیکن وہ بڑی مالدار تھیں۔ انہوں نے اپنا مال تجارت کسی کو دے کر کے، انویسٹ کروا کر کے تجارت کرواتی تھیں۔ جب ان کو پتا چلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے امانت دار ہیں، بڑے ہی دیانتدار ہیں، تو اپنا مال ان کو دیا اور کہا کہ تم تجارت کرو اور نفع کما کر کے لے آؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال تجارت لے کر ملک شام گئے، اور اتنا نفع ہوا اس مال میں۔ واپس جب آ رہے تھے تو حضرت خدیجہ کا ایک غلام میسرہ تھا، حضرت خدیجہ نے کہا تھا میسرہ تم ہمیشہ محمد پر نظر رکھنا، دیکھتے رہنا یہ کیسی کیسی تجارت کرتے ہیں، کتنا نفع کرتے ہیں، اسی لیے نہیں کہ خرد برد ہوگا، اس لیے کہ مدد کے طور پر۔ جب یہ قافلہ واپس مکہ آ رہا تھا، اب پھر ٹرننگ پوائنٹ ہے یہاں پر، حضرت خدیجہ اپنے گھر کے بالا خانے پر بیٹھ کر کے اپنا نفع شدہ قافلہ جو مکہ میں داخل ہو رہا ہے اس کو دیکھنے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ بڑا گھر تھا، بڑا محل تھا، جب وہ اوپر سے نظارہ کر رہی تھی وہیں سے دیکھ کر کے وہ گرویدہ ہو گئی کہ اتنی دور سے دیکھ رہی تھی، قافلہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا لیکن چہرہ محمد سب سے زیادہ چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ کہتی ہے میں نے چاند کو بھی اتنا تیزی سے چمکتے نہیں دیکھا جس طرح ملک شام سے یہ لوٹتا ہوا قافلہ محمد کا چمکتا ہوا چہرہ لے کر آ رہا تھا۔ حضرت خدیجہ کہتی ہے عجیب حالت تھی، قافلہ تو تجارت کر کے آ رہا ہے لیکن میں نے دیکھا اس قافلے کے اوپر جو دھوپ کا وقت ہے اس وقت آسمان کا ایک ٹکڑا، بادل کا ایک ٹکڑا سایہ بن کر کے چلتا ہوا آ رہا ہے، جس طرف محمد جا رہا ہے اس طرف وہ ٹکڑا بھی چلتا جا رہا ہے، آگے پیچھے نہ جانے کون سی مخلوق چل رہی تھی۔ حضرت خدیجہ کا دل یہیں سے بے قرار ہوا۔ ملک شام سے تجارت کر کے واپس آنے کے بعد، جبکہ حضرت خدیجہ کی 2 شادیاں آلریڈی ہو چکی تھی، انتقال ہو چکے ان کے شوہروں کے، 40 سال کی عمر ہو چکی تھی، شادی کرنے کا کوئی خیال نہیں تھا، لیکن حضور پاک کے چہرے پاک کو دیکھنے کے بعد، ان کی خصوصیات دیکھنے کے بعد، نفع لیتے ہی آپ نے پیغام بھیج دیا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، کہا کیا آپ مجھ سے نکاح کرنا چاہیں؟ وہ روح محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گرویدہ خاتون، ان کا پیغام پہنچتے ہی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود سے قبول نہیں کیا، اپنے چچاؤں اور پھوپھیوں کے درمیان اس مسئلے کو رکھا۔
جناب ابو طالب تھے، سارے پھوپھیاں اور چچا بیٹھے، ان کے سامنے رکھا کہ حضرت خدیجہ کے پیغام نکاح آیا ہوا ہے۔ سارے لوگوں نے کہا تمہیں پتہ ہے خدیجہ پورے مکہ میں طاہرہ کے نام سے جانی جاتی ہیں، سب سے پاکیزہ خاتون۔ عزت تو ایسی تھی کہ ادنا سے ادنا آدمی بھی اور اونچا سے اونچا آدمی بھی حضرت خدیجہ کی طرف چہرہ اٹھا کر نہیں دیکھتا، ان کی عزت بڑی تھی۔ کہا کہ اگر محمد تمہارے لیے ان کی طرف سے پیغام آیا ہے تو قبول کر لو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب بھیجا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ مکہ میں سب سے شریف خاتون اگر کوئی ہے تو خدیجہ کا نام ہے۔ میرے عزیزو، خاتون شریف کیوں نہ ہوگی؟ اس لیے کہ جس کے پیٹ سے پیدا ہونے والی بیٹی فاطمۃ الزہرا ہو، سیدہ کائنات ہو، تو پھر ماں کا عالم کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کریم نے یہ انتخاب فرمایا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس نکاح کو دل و جان سے پسند کیا۔ نکاح کی تقریب ہوئی۔ نکاح کی تقریب میں جناب ابو طالب اور حضور کے سارے چچا اور پھوپھیاں بھی شریک ہوئے۔ خطبہ نکاح کا خطبہ جناب ابو طالب نے پڑھا تھا۔ وہ خطبہ آج بھی موجود ہے جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلے نکاح میں خطبہ ہوا تھا۔ اس خطبے کے بعد نکاح مقرر ہونے کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ شریک حیات، یہ رفیق حیات، یہ محبوب رب العالمین سیدہ خدیجہ حضور کی ایسی وفا شعار خاتون بن کر کے رہی کہ اللہ کی قسم آج بھی پوری روئے زمین پر جو میرے آقا کی اولاد سادات کے نام سے جانی جاتی ہے وہ کہیں اور نہیں، وہ خدیجہ کی پیٹ سے پیدا ہونے والی اولاد ہے۔ حضرت خدیجہ کے بطن سے میرے آقا کی 6 اولاد ہوئیں، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 6 اولاد کی ماں حضرت خدیجہ ہے۔ یہ بڑی الفت و محبت کی زندگی گزری ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن جب میرے آقا کی عمر پاک 50 سال کی ہوئی اور حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت تقریباً آپ اندازہ کر سکتے ہیں 25 سال زیادہ تھی، 75 سال کی خاتون تھی۔ 75 سال کی خاتون، اللہ اکبر، 75 سال کی خاتون کس کو کہتے ہیں؟ عمر کا وہ پڑاؤ جس میں بوڑھا اپنے اعضاء سے مجبور ہو جاتا ہے اور اس کے پٹھے جواب دے جاتے ہیں، چلنا پھرنا دوبھر ہو جاتا ہے۔ لیکن قسم خدا کی جب میں یہ روایت پڑھتا ہوں کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3000 فٹ اونچی پہاڑی غار حرا میں جا کر عبادت کرتے تھے، کبھی 2 دن تک نہیں آتے تھے، تو 75 سال کی یہ خاتون دن میں 2 مرتبہ پہاڑی پر جاتی تھی کھانا لے کر کے اور اترتی تھی۔ آج میں بتاؤں ہم جیسوں کی جوانی میں ایک مرتبہ پہاڑ پر چڑھ کر کے آ جائیں 8 دن تک پٹھے درد کرتے ہیں، پیر درد کرتے ہیں۔ میں سمجھ نہیں پاتا وہ خدیجۃ الکبریٰ کی وفا شعاری کو دن میں 2 مرتبہ اپنے نبی پاک اپنے رفیق حیات کے لیے اوپر جاتی تھی، نیچے آتی تھی۔ کبھی رسول اللہ پہاڑ سے اتر رہے ہوتے، حضرت خدیجہ گھر کے باہر آ کر کھڑی ہوتی، کڑی دھوپ ہوتی، سورج کی تمازت ہوتی، لوگ چلتے پھرتے کہتے خدیجہ اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہو؟ کہتی ہاں میرے شوہر پہاڑ سے اتر رہے ہیں، غار حرا سے آ رہے ہیں۔ اس وقت لوگ کہتے خدیجہ اندر چھاؤں میں بیٹھو، انتظار کرو، ان کے آنے میں کافی وقت ہے۔ خدیجہ کہتی میرا دل گوارا نہیں کرتا میرا شوہر دھوپ میں اتر رہا ہو اور ان کی عورت چھاؤں میں بیٹھی رہے، جب تک وہ دھوپ میں اترتے رہیں گے میں دھوپ میں کھڑی رہوں گی۔ یہ وفا شعاری ایسی تھی، آپ کو پتا ہے سب سے پہلی وہی قرآن کی جو غار حرا میں آئی ہے، جبرائیل امین لے کر کے آئے ہیں۔ اسلام کی تاریخ میں اگر یہ نہ بتائیں تو ابتدا ہی نہ ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر میں تھے، غار حرا میں جا کر عبادت کرتے، جبرائیل امین آئے قرآن کی آیتیں لے کر اور حضور سے کہا اقرا، حضور نے کہا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھوں گا۔ وہ کہتے تھے پڑھو، حضور کہتے میں نہیں پڑھوں گا، سینے سے سینہ لگا کر دبوچتے تھے۔ 3 مرتبہ ہوا، 4تھی مرتبہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا اور پھر آیتیں سب سے پہلے جو آئی ہیں، اسلام کی ابتدا نور الہی کا ظہور ہے، نور الہی کا نزول ہے، اللہ کا کلام اتر رہا ہے۔
پہاڑ پر، پہاڑ کی چوٹیوں پر، جس کو آج بھی جبل نور کہا جاتا ہے، نور کی پہاڑی، جہاں نور اترا، نور کا پہاڑ ہے، اور کس پر اترا؟ جس پر اترا وہ نور علی نور ہے۔ قرآن کی آیتیں آئیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں دے کر جبرائیل امین چلے گئے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو وحی آئی تھی اس کا اثر ایسا تھا، سخت ٹھنڈیوں کے دن تھے، موٹے موٹے پسینے کے بون پیشانی سے نکلتے تھے۔ جب رسول پاک تشریف لائے، پہلا واقعہ دیکھا تھا حضور نے، پہلا واقعہ تھا جبرائیل امین اس طرح آیتیں لے کر آئے۔ یہ آیتیں اترنا آسان بات نہیں، قرآن خود کہتا ہے، میرا مولا فرماتا ہے اگر ہم یہ پہاڑوں پر اتار دیتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، لیکن قلب مصطفیٰ نے اس کا بوجھ اٹھا لیا ہے۔ رسول اللہ کے دل نے اس امانت کو اٹھایا تھا، لیکن چل کر کے دنیا کا وہ پہلا انسان، دنیا کی وہ پہلی شخصیت ہے جس کو قرآن سنایا میرے آقا نے، وہ کوئی اور نہیں، ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ آئے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، گھر آتے ہی فرمایا میرے پاس ایک فرشتہ آیا، سینے سے سینے لگایا اور اس نے یہ آیتیں اللہ کی طرف سے سنائی، مجھے کمبل اڑاؤ، زمیلونی زمیلونی، بار بار کہتے مجھے کمبل اڑاؤ، سخت ٹھنڈیاں لگ رہی ہیں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی باتیں یاد رکھو، تاریخ میں آج بھی لکھی ہوئی ہیں۔ ڈھارس بندھانے والی، تسلی دینے والی، حوصلہ دینے والی خاتون ہو تو زندگی کمال کی ہے۔ عزیزان گرامی کہتی ہیں اے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، آپ یتیموں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، آپ کمزوروں کا ہاتھ پکڑتے ہیں، آپ کے ساتھ کبھی برا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جو اترا ہے وہ آپ کی بھلائی کے لیے ہے۔ ان قریب آپ دیکھیں گے زمین و آسمان کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مسخر فرما دے گا۔ یہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوصلہ افزائیاں تھی۔ یہاں سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر مکہ تشریف لائے، اور آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں اب تاریخ اسلام کی شروعات ہے۔ تاریخ اسلام کی شروعات ہے۔ اسلام کی تاریخ سے پہلے میں نے اتنا بیک گراؤنڈ بتا دیا، تاریخ بتا دی، حالات بتا دیے، سیاسی حالات، مذہبی حالات، اخلاقی حالات۔ اب جو شروعات ہوئی وہ کہاں سے؟ غار حرا سے شروعات ہوئی، اور اس کے بعد سب سے پہلے گھر آئے میرے آقا، اور سب سے پہلا مسلمان جو اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ کوئی اور نہیں، ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ۔ گھر والی سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئی ہیں۔ روایتوں کی تطبیق کے اعتبار سے الگ الگ مفسرین محدثین نے بیان کیے، سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں صدیق اکبر بھی ہیں، مولا کائنات بھی ہیں، اور حضرت خدیجہ بھی ہیں، حضرت زید بھی ہیں، حضرت بلال بھی ہیں۔ سب کی کیٹیگری کے حساب سے ان کو اول درجے میں رکھا گیا۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ، بچوں میں مولا کائنات۔ بہرحال سب سے پہلا جو اسلام شروع ہو رہا ہے وہ حضرت خدیجہ خود کے گھر سے رسول اللہ نے شروع فرمایا، اور اس کے بعد پھر مکہ والوں کو جمع فرمایا۔ مکہ کے سارے لوگ حضور کی بڑی عزت کرتے تھے، لوگ اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھتے۔ آپ کا لقب تھا امین اور صادق، لوگ آپ کو امین کہہ کر پکارتے یا صادق کہہ کر پکارتے۔ اپنے مشوروں میں حضور کو دیکھتے تھے تو خوشیوں سے پھولے نہیں سماتے تھے۔ وہ کہتے کہ اگر محمد کسی مجلس میں بیٹھ جائے تو اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے۔ اس وقت بھی عرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احترام کرتے، بڑی عزت کرتے۔ اس دن حضور نے جیسی دعوت دی پورا مکہ ٹوٹ پڑا، سب آ گئے۔ حضور نے سب سے پہلے ان سے سوال کیا، اے مکہ والو، اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے تو تم کیا کہو گے اس بات پر؟ سارے لوگوں نے ایک آواز میں جواب دیا، اے محمد، آج تک آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کہا ہے، اگر آپ یہ کہیں گے تو ہم صرف یقین ہی نہیں کریں گے بلکہ ہم تو اس فوج سے لڑنے کی تیاری بھی کریں گے۔ اتنا ہمیں یقین ہے آپ کی بات پر کہ ہم اس فوج سے لڑنے کی بھی تیاری کریں گے جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں پہاڑ کے پیچھے فوج ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جب میرے بارے میں اتنا یقین کا اعتقاد رکھتے ہو تو سنو، اب میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ اس پہاڑ کے پیچھے فوج ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے، بلکہ اب میں یہ کہتا ہوں، سنو غور سے، کہ میں اللہ کا نبی ہوں، آخری رسول ہوں۔
اور دین اسلام لے کر کے آیا ہوں، اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یہ پہلا جبل ابو قبیس کے قریب، فاران کی چوٹیاں پہاڑی کے پاس، میرے آقا نے صفا مروہ کے دامن میں مکہ والوں کو جمع کیا تھا۔ پہلی آواز میرے آقا کی زبان سے گونجی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب لوگوں کو دیکھنے کا وقت تھا، ظاہر سی بات ہے، میں نے عرب کی طبیعت پہلے سے بتائی، اکھڑ مزاج، سخت مزاج، نخوت بھرا ہوا، کبر تکبر بھرا ہوا۔ کب وہ ایکسپٹ کرتے، سارے لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، کہا کیا ہم حبل کو جو کعبے کے اوپر بیٹھا ہوا خدا ہے اس کو اتار دیں گے؟ صفا مروہ پر جو ہمارے خدا ہے ان کو چھوڑ دیں گے؟ خانہ کعبہ کے اندر دروازے کے اندر جو خدا ہے ان کو چھوڑ دیں گے؟ چاہے زمزم پر جو خدا بیٹھا ہے اس کو چھوڑ دیں گے؟ سب کی چھ میں گوئیاں شروع ہو گئی، بغلیں جھانکنے لگے، اور اسی اسنا میں غصے میں آ کر آپ کا سگا چچا ابو لہب کھڑا ہوا، کہا تبن لک یا محمد لہذا جمعتا، اے محمد کیا اس لیے تم نے ہم کو جمع کیا؟ برا ہو تمہارا، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یہ پہلا جملہ تھا جو ناز قلب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نازنین قلب پر اترا۔ اس وقت تک کسی نے برا جملہ آپ کے لیے استعمال نہیں کیا تھا۔ پہلا برا جملہ استعمال کرنے والا ابو لہب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاطر پر، آپ کے قلب اقدس پر بوجھ گزرا، بار ہوا، تکلیف ہوئی، اللہ تعالیٰ نے پھر آیتیں اتاری، تبت یدا ابی لہب وتب، اے رسول آپ کے نہیں ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کا مال اسے کوئی فائدہ نہ دے۔ اللہ کریم دفاع کرتا رہا، ڈیفنس کرتا رہا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دعوت کو لے کر چل پڑے، پورا مجمع تھا مکہ کا، لیکن کوئی آگے اٹھ کر کھڑا نہیں ہوا کہ اے محمد ہم مانتے ہیں آپ کو اللہ کا رسول، آخری رسول، آپ جو دین لائے اس کو مانتے ہیں، آپ کا جو خدا ہے اس کو مانتے نہیں، کوئی نہیں تھا۔ لیکن بات اتنی ہے، اس مجمع سے ابھی میرے آقا ہٹے نہیں تھے، 9 سال کا ایک بچہ حضور کے قریب آیا، پتلی پتلی ٹانگیں تھی، آنکھوں میں آشوب تھا، آنکھیں رس رہی تھیں، لال ہو چکی تھی، آیا اور قریب آ کر کہا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اللہ کا حقیقی رسول تسلیم کرتا ہوں، آپ کا دین میں ایکسپٹ کرتا ہوں، خدا واحد کی میں عبادت کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 9 سال کے بچے کو سینے سے لگایا اور دعا کی، مولا اس بچے کی ٹانگوں میں، اس کے بازوؤں میں تو طاقت عطا فرما اور اس کو دین کا عظیم سپاہی بنا۔ میرے آقا کی یہ دعا تھی۔ 9 سال کا وہ کمزور بچہ جو سب سے پہلے حضور کی دعوت پر لبیک کہا تھا، آج پوری دنیا شرق و غرب، شمال و جنوب میں اس کو اگر پکارتی ہے تو اسد اللہ الغالب، شیر خدا حیدر کرار کے نام سے جانتی ہے۔ اس کی طاقت کو کون جانے، اس کی طاقت کے قریب کون پہنچے؟ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اس حیدر کرار کو جو طاقت و قوت تھی، جو خیبر شکن ہے، پھاٹک کو اکھاڑ کر پھینک دینے والا، مرہب کے لوہے والے لباس پر تلوار کی ایک ضرب لگا دے تو اس کے سر سے لے کر سینے تک ٹکڑے کر دینے والی تلوار رکھنے والا، یہ طاقت کہیں اور سے نہیں، یہ دعائے مصطفیٰ سے ملی ہوئی ہے۔